قرآن پاک پر آراب کس نے لگوائے؟ قرآن پاک پر آراب حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ کوثر اللہ پاک نے کس وجہ سے نازل فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے انتقال پر جب کفار نے خوشیاں منائی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی تو کچھ دنوں میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹ جائے گا، لیکن اللہ پاک جسے زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تا قیامت اور بعد قیامت زندہ رہے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کس سے سیکھ کر اذان کا آغاز کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سیکھ کر اذان کا آغاز کیا تھا۔ کون سے نبی حکیم لقمان کے استاد تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام حکیم لقمان کے استاد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کس بادشاہ کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دلائے گا؟ خورس کے بادشاہ کے متعلق۔ وہ کون تھا جو نبوت کے دعوے کے بعد مسلمان ہو گیا؟ ایک یہودی نے بیت المقدس میں مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مگر جب اس کو گرفتار کر کے پٹائی کی گئی تو وہ تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کیا لگتا تھا اور تورات میں اس کا نام کیا تھا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ تورات میں اس کا نام حسین ہونے کی وجہ سے النور تھا۔ قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو ماں کے نام سے پکارا گیا ہے۔ مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانا منع ہے؟ مسجد میں پیاز کھا کر جانے کی ممانعت ہے۔ کس سورہ کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوگی؟ حدیث کے مطابق سورہ ملک قبر میں روشنی کرتی ہے اور قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ اذان کو خاموشی سے سننا اور اذان کا جواب دینا چاہیے۔ کون سے نبی نے سب سے پہلے مونچھیں کٹوائی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مونچھیں کٹوائی تھیں۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ستر پر کون سا لباس تھا؟ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ستر پر نور کا لباس پڑا ہوا تھا۔ بڑھاپے میں نکاح کرنے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ اگر کوئی مرد یا عورت بوڑھے ہو جائیں لیکن اس میں نکاح کرنے کی خواہش موجود ہو تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح انسان کے ایمان کو مکمل کرتا ہے اور شیطانی حربے کو ناکام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس طرح بد نظری اور زناکاری کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ دجال کون کون سے دعوے کرے گا؟ دجال سب سے پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے 3 لوگوں کو زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 مردوں کو زندہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے ہاتھ سے کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے۔
किस मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जिसने अपने वालिदैन को मारा हो उसकी नमाज जनाजा पढ़ना मना है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर में खाने पीने की चीजें कौन पहुंचाता था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की साहिबजादी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर में खाने पीने की चीजें पहुंचाती थी। कुरान पाक के किस पारे में सिर्फ एक सूरा है? कुरान पाक के दूसरे पारे में सिर्फ एक सूरा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कुल 4 अज़वाज थीं, उनके नाम क्या थे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 अज़वाज के नाम ये हैं: लिया, राहील, जुल्फा, बिल्हा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मूसा किसने रखा था? फिरौन की बीवी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम का नाम इस मुनासबत से कि आप पानी और लकड़ियों के दरमियान बहते हुए आए थे मूसा रखा, इसलिए कि मुंह का मतलब पानी और सा कुब्ती जुबान में लकड़ी को कहते हैं। मुसलमा कज़ाब के साथ जंग कहाँ हुई? यमामा में मुसलमा कज़ाब के साथ जंग हुई थी। जो लोग कुरान हकीम लिखा करते थे उन्हें क्या कहते हैं और उनकी तादाद क्या थी? कुरान लिखने वालों को कातबाने वही कहते हैं और उनकी तादाद 41 थी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी जगह आया है और कुल कितनी सूरतों में आया है? हजरत हारून अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कुल 20 जगह पर 13 सूरतों में आया है। कौन सी 4 खवातीन जन्नत की अफजल खवातीन हैं? सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 खतूत खींचे, फिर पूछा, क्या तुम इन लकीरों के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाली खवातीन में सबसे अफजल ये 4 हैं: खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा, फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरौन की बीवी आसिया बिन्त मज़ाहम और मरियम बिन्त इमरान। मक्का मुकरमा का पुराना नाम क्या था? मक्का मुकरमा का पुराना नाम बक्का था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में किस खातून से शादी की थी? इब्ने साद कहते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी हजरत मैमूना बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा थी, जिनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर किसी और से निकाह नहीं फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले किस सहाबी ने लिखी थी? सबसे पहले बिस्मिल्लाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखी थी और इस उम्मत में सबसे पहले हजरत खालिद बिन सईद बिन अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने का एजाज हासिल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबू इब्राहिम किसने रखी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जमाना था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और ये कहकर आवाज दी, या अबा इब्राहिम, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबू इब्राहिम हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वलादत के मौका पर किन 3 मोजज़ात पैदाइशी से मुत्तसिफ थे? नंबर 1 नाफ से बुरीदा थे, नंबर 2 खतना शुदा थे, नंबर 3 हालत सजदा में थे। किस फिक़ही इमाम को अबू जाफर मंसूर ने नजरबंद किया और वो फौत हो गए? हजरत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को नजरबंद किया गया था और कैद में ही उनकी वफात हो गई थी। औरत अगर चूड़ियां ना पहने तो क्या नुकसान होता है?
عورت کا چوڑیاں پہننا افضل ہے کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کر رہے، مرد بن کر نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کی اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جس پر مہندی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی عورت چوڑیاں پہنے تو یہ افضل ہے، لیکن کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ باقی لوگوں میں جو یہ چند باتیں گردش کرتی ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے والی عورت کے ہاتھ کا کھانا پینا نہیں چاہیے، تو یہ بے بنیاد اور غیر اسلامی باتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ 400 آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق چلانے پر مامور تھے۔ کون سے نبی کے 19 بیٹے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے 19 بیٹے عطا کیے تھے۔ خسرو پرویز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پا کر کیا رد عمل ظاہر کیا اور نامہ مبارک کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خسرو پرویز نے غرور کے ساتھ سب سے پہلے یہ اعتراض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نام سے پہلے کیوں لکھا؟ اس بدبخت نے نعوذ باللہ نامہ رسول چاک کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد کا نام سرایا تھا۔ مسجد نبوی کی جگہ کن 2 لڑکوں کی تھی؟ مسجد نبوی 2 یتیم لڑکوں حضرت سہل رضی اللہ عنہ اور حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی، جو مسجد نبوی کے لیے وہ زمین ہدیہ کرنے پر بضد تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا معاوضہ اس جگہ کو قبول نہیں فرمایا اور انہیں 10 دینار مسجد کی قیمت ادا کی۔ بتائیے کس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حسن کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے تشبیہ دی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ کس صحابی کا نام تھا؟ اسلام سے قبل حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبد الکعبہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الکعبہ سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ غصہ اسلام میں حرام ہے اور اسے پینا نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا کام ہے۔ خانہ کعبہ میں پہلی اذان کب دی گئی تھی؟ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان دی گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی زوجہ قد میں تمام ازواج مطہرات سے بلند تھی؟ ازواج مطہرات میں حضرت سودا سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ زرقانی میں ہے کہ ان کا قد لمبا تھا۔ مسلمانوں کے پہلے امیر الحج کون تھے؟ جب 9 ہجری میں حج کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ مسلمانوں کا یہ پہلا فریضہ حج تھا اور پہلی بار 300 مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ سب سے پہلے رسول کا نام کیا ہے؟
حضرت نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا تھا۔ زمین پر پہلی بارش کب ہوئی تھی؟ زمین پر پہلی بارش 10 محرم کو ہوئی تھی۔ وہ کون سے نبی تھے جن کی روح چوتھے آسمان میں قبض کی گئی؟ واضح رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق جو یہ بات مشہور ہے کہ ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی ہے، اس بارے میں اکثر و بیشتر اسرائیلیات اور ضعیف روایات موجود ہیں۔ صحیح روایات سے اس واقعے کا ثبوت نہیں ملتا۔ سب سے پہلے رسول کون ہیں، حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام؟ حضرت آدم علیہ السلام رسول ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام اول رسول جو کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے لڑکوں کی طرف رسول بن کر آئے تھے اور پہلی مرتبہ کسی کافر کی طرف جو رسول بنا کر بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ کس خاتون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہوا؟ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ 7 غزوات میں حصہ لیا ہے۔ مجاہدین کے کیمپوں میں قیام کرتی، ان کے لیے کھانا پکاتی، زخمیوں کا علاج کرتی اور بیماروں کی تیمارداری کرتی۔ خیرات دینے کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ قرآن مجید میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے۔ احد کی لڑائی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، ان سے جو خون نکلا تھا وہ کہاں گیا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے جو خون نکلا تھا وہ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے پی لیا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسے شخص کو دیکھنا چاہے کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا ہو، وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ کون سے نبی 14 دن تک مردہ رہے تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام پر کچھ دنوں کے لیے موت طاری ہوئی تھی، پھر حضرت الیاس علیہ السلام کے معجزانہ طریقے پر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ جسم کے کس حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہوتی ہے؟ سینے پر۔ سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس مقام پر آگے جانے سے معذرت کر لی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کس زوجہ کو کربلا کی خاک دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کی خاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دی تھی۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سن ہجری کا آغاز کس خلیفہ نے کیا تھا؟ سن ہجری کا آغاز امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی؟ یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے بنائی جانے والی دیوار لوہے اور تانبے کی ہے۔ خاتون جنگ احد کون تھی؟ خاتون جنگ احد حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد کس نے پہچانا تھا کہ یہی عزیر علیہ السلام ہیں؟ ایک بزرگ خاتون نے پہچانا تھا جو کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی خادمہ تھی۔
وہ کون سے نبی ہیں جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے بچپن نہیں دیکھا اور بالغ ہی پیدا کیے گئے۔ جوانی میں سر کے بال سفید ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جوانی میں سر کے بال سفید ہونا وٹامن B12 کی کمی کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اپنا سب سے بڑا دیوتا کس کو مانتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ کن صورتوں میں منافقین کے بارے میں زیادہ بحث کی گئی ہے؟ مدنی صورتوں میں منافقوں کے بارے میں زیادہ بحث کی گئی ہے۔ سب سے پہلے زمین پر کس انسان کی قبر بنائی گئی؟ زمین پر سب سے پہلی قبر حابیل کی بنائی گئی تھی۔